عقیدہ ختم نبوت کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی اور اس کی انتہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اس عقیدے کو شریعت اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اگر اس کے بعد آدمی آتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، ملعون ہے۔ عقیدہ ختم اہمیت عقیدہ ختم نبوت تو اجتماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام اصول اور ضروریات میں شمار کی گئی ہے اور عہد نبوت سے لے کر اس ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تحویل اور تخصیص کے خاتمین ہے۔ قرآن کریم میں 100 آیات کریمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث متواترہ 200 احادیث متواترہ سے ثابت کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہے اور اس کے بعد بھی نبی کا دنیا میں آنا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب لوگ شبہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب زمانے میں آئے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کافر بھی کرنے والا ہوگا اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے نبی بن چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ اس کے بعد نئے نبی دنیا میں نہیں آئے گا چونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی بن چکے تھے۔ اس وجہ سے عقیدہ نبوت یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے اجماع اسی مسئلے پر منعقد ہوا اور سب سے پہلے اجماع جو منعقد ہوا وہ مسیلمۃ کذاب ہوا کہ انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا سب سے اجماع جو ہوا تھا وہ ان کے قتل سب سے پہلے یہ مسیلمۃ کذاب کی جو دعویٰ جھوٹا صحابہ کرام نے سب سے اجماع اسی پر منعقد کیا جھوٹا ان کو واجب القتل یہ چونکہ واجب القتل ہے اور ان کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اجماع صحابہ کرام اور میں اسی پر ہوا۔ دوسرا اس عقیدے کی سب سے بہترین وجہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں اسلام تحفظ اور دفاع کی جنگیں لڑی گئی۔ ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 259 یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے صحابہ کرام جہاد میں شریک جنگیں لڑی ان سب میں تمام صحابہ کرام جو شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے اور عقیدہ نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے اسلامی پہلی جنگ جو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت مسیلمۃ کے خلاف جنگ یمامہ یعنی یمامہ کے میدان میں لڑی گئی۔ اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے کرام تابعین تعداد 1200 ہے
جن میں 700 قرآن کے حافظ اور عالم تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا ایک ضروری اور اہم مسئلہ ہے عقیدہ نبوت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے کرام پورے غزوات میں ان کی تعداد 259، لیکن عقیدہ نبوت کے تحفظ و دفاع کے لیے تاریخ اسلام میں جنگ سیدنا اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ میدان میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 ہے، اور ان میں 700 قرآن کے حافظ عالم تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا عظیم اور اہم مسئلہ ہے کہ پورے غزوات کرام شہید ہوئے، لیکن اسی مسئلے کی مسئلے کی صحابہ کرام 1200 شہید ہوئے۔ تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ بہت زیادہ اہمیت والا عقیدہ بہت ضروری عقیدہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالی قرآن فرماتا ہے ما کان محمد أبا رجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله شيئا۔ ہمارے مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، جیسا کہ آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہے کا تمہارے مردوں میں سے، لیکن وہ اللہ تعالی رسول ہے، اور اللہ کا سب نبیوں پر ہے، اور اللہ تعالی سب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالی سے ختم بتا دیا کہ ختم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خاتم کا معنی ہے مہر، اور قرآن کریم میں تقریباً یہ 7 مقامات ذکر ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے ختم علیہم، مہر کر دی اللہ تعالی نے انہوں پر۔ دوسری جگہ فرمایا ہے ختم علی قلوبکم، مہر کر دی اللہ تعالی نے تمہارے دلوں پر۔ اسی طرح ختم سمعی وقلبہ، مہر کر دی ان کی کان پر اور دل پر۔ اليوم نختم علی افواہہم، آج مہر لگا دے گے ان پر منہ پر۔ فَإِن یشاء اللہ یختم علی قلبک، سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے گا دل پر۔ رحیق مختوم، مہر لگی خالص شراب، ختامہ مسک، جس کے مہر جم اب ان 7 مقامات کے اول و آخر اور ان کے سیاق دیکھ لے کہ ختم مادہ لفظ جہاں استعمال ہوا ہے، ان تمام مقامات قدر مشترک کی ہے کہ کسی چیز کو ایسے طور کرنا کہ ایسی بندش کرنا باہر چیز اس میں داخل نہ ہو سکے، اور نو اندر چیز اس سے باہر نہیں جا سکی۔ وہاں فرق کا لفظ ہوا ہے۔ مثلا فعلی آیت اللہ تعالی نے کافروں کے دل مہر کر دی۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ فر دلوں سے باہر نہیں نکل سکتا، اور باہر ایمان دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ نے کہ ختم علیہم۔ اب اس آیت کے زیر بحث خاتمین کا اس قرآن کی بار سے ترجمہ کریں تو اس کا معنی ہوگا رحمت دعا اللہ علیہ وسلم سلامت پر اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے پر ایسی طور پر بندش یعنی ایسی سلسلے پر بند کر دیا، مہر لگا دیا کہ اب کسی نبی کو اس سلسلے سے نکالا جا
نئے شخص کو اس سلسلے نبوت میں داخل کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی نئے شخص کو نبوت میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ افسوس قادیانی ملعون اس ترجمے کو نہیں مانتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جھوٹے پیدا ہو گئے اور ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ فرمائے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی کا دنیا میں آنا نہیں ہے، میرے بعد نبی نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خاتم کی تفسیر لا نبی بعد خود فرما دیا کہ میرے بعد نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ یہ بات ثابت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ اسی طرح بخاری شریف کتاب المناقب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین محل بنایا مگر اس کے کسی کونے میں ایک جگہ چھوڑ لوگ اس گرد گھومتے ہیں اور اس پر غش کرنے لگے اور یہ کہنے لگے ایک کیوں نہیں لگا دی۔ حضرت السلام نے فرمایا وہی کوئی کی آخری میں ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ اب اس حدیث سے حساب ظاہر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت السلام نے فرمایا کہ لو کان بعدی اگر میرے بعد بھی ہوتا، مطلب ہے کہ میرے بعد پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہوا ہے، لیکن اگر پھر بھی ہوتا کان عمر بن الخطاب، تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی ہوتے۔ تو اس سے بھی ظاہر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی کا دنیا میں آنا نہیں ہے۔ اسی طرح ترمذی سے روایت ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وسلم نے فرمایا ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت ختم ہے، بس میرے بعد رسول ہے اور نبی ہے۔ اسی طرح اور سارے حدیثی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عمران آیت نمبر 81 وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے عہد لیا کہ جب کبھی میں تم کو کتاب اور نبوت دوں تو پھر تمہارے پاس ایک اور رسول آ جائے جو کتابوں اور وحی کرنے والا ہوگا۔ یعنی اگر ان کا زمانہ فاؤ تم سب ضرور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اس کی مدد سمجھنا۔ یہ آیات صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ثابت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجئے لوگو میں تم سب سے اللہ تعالیٰ کا رسول۔ اب ان سارے مبارکہ ان سارے حدیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت۔ بہرحال ہمارے مسلمانوں کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی
بات کسی بھی نبوت یا کسی بھی نبی نہیں آئے گا۔ البتہ قادیانی جو بات دلالات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کا جواب ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی دے گے کہ خاتم النبیین کا مطلب قادیانی کیا لیتے ہیں، اور قادیانی کے جو بات جوابات انشاءاللہ تعالی ہم باقی اگلی ویڈیو میں دے گے۔ قادیانی مرزا غلام محمد کے لیے کیسے ثابت کرتے ہیں اور ان کے لیے کس طرح نبوت ثابت کرتے ہیں، ہم ان کے انشاءاللہ تعالی کے رد میں انشاءاللہ تعالی